فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. بعد الحمد لله مولانا محمد قاری شریف الدین صاحب، معزز علماء، معزز بزرگوں، جوانوں اور میرے ساتھیوں، ماہ رمضان کی 27ویں شب میں ہم سب اس مسجد میں جمع ہیں اور آپ نے بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، ہماری نمازیں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے. ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے آگاہ فرمانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اپنے دولت قدر سے باہر تشریف لائے. آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ بتا دیں، یہ راز ظاہر ہو جائے. اسی اثنا میں دو افراد آپس میں الجھ پڑے، کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. معلوم کیا ہوا کہ نبی کو اللہ نے علم عطا فرما رکھا ہے. نبی جو چاہے علم ظاہر فرما دے، جسے چاہے مخفی فرما دے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپس میں لڑنے سے نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر کیا گیا، اس میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو جب 3 دفعہ جمع کر لیا جائے یا 9 کو 3 سے ضرب دے دیا جائے تو جواب کیا آتا ہے؟ 27. کہتے ہیں کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص لطف و انعام فرماتا ہے. صحابہ کرام جمع تھے، تذکرہ ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے 80 سال عبادت فرمائی، عبادت بے ریا. جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ایسے بھی تھے جنہوں نے 80 سال عبادت فرمائی، تو ان کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش کہ ہماری زندگیوں میں اتنی مہلت ہوتی،
کہ ہم بھی اللہ کی اتنی طویل عبادت انجام دیتے. اللہ رب العزت کو محبوب کریم کے صحابہ کا یہ اشتیاق اتنا اچھا لگا. رب نے کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی امت کو خوشخبری سناؤ. جبرائیل امین حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی طاق رات ہے جسے شب قدر کہا گیا. اس رات میں جو اللہ کا بندہ عبادت کرے گا, جو آپ کا امتی عبادت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور 1000 مہینے کو اگر 12 پہ تقسیم کیا جائے تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. کہاں ان کی 80 سال کی عبادت, کہاں اللہ کے نبی کا وسیلہ کہ ایک رات کی عبادت ان کی تمام زندگی کی عبادت پہ بھاری ہو جائے. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں در مصطفیٰ سے ملتی ہیں. ہمیں جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. بھئی یہ عقیدہ ہے نا, ہمیں جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. رمضان کی نعمت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی, قرآن ملا تو در مصطفیٰ سے ملا. ارے رمضان اپنی جگہ, قرآن اپنی جگہ, ہمیں رحمان ملا تو در مصطفیٰ سے ملا. ہمیں جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. ایسا مہینہ, ایسی عبادت, ایسی کتاب, ایسی رات کسی اور امت کو نہیں ملی. نہ رمضان جیسا مہینہ ملا, نہ قرآن جیسی کتاب ملی, نہ شب قدر جیسی رات ملی, اور نہ ہی کسی اور امت کو مصطفیٰ کریم جیسی ذات ملی. یہ سارا کرم اللہ کا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے کہ محبوب تیری امت راضی ہو جائے. فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر, اور جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں. بعض روایات میں آیا کہ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں, ایک مکہ مکرمہ میں, ایک وادی طور پر, اور 2 مشرق و مغرب میں جھنڈے گاڑ دیتے ہیں, اور یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں ساری روئے زمین پر, اور جہاں جہاں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت پر آمین کہتے ہیں. جب طلوع فجر کے قریب یہ واپس آسمانوں کی طرف چلتے ہیں تو آسمان والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے آ رہے ہیں. وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کی دعائیں اور التجائیں لے کر آ رہے ہیں جو رب کریم تک پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پوری فرما دے گا. یہ ہے شب قدر کہ ہم جیسا گناہ کار, سیاہ کار, بدکار, خطا کار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اللہ کے فرشتے آ کر ہماری دعاؤں پر آمین کہیں. یہ ہے مصطفیٰ کریم کی امت کا مقام. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس لیے یہ اعزاز دیا کہ میدان حشر ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک تمام امتیں جو انبیاء تشریف لائے ان کی امتیں کھڑی ہوں گی. اب کسی امت کا امتی 700 سال عمر لے کر کھڑا ہوگا, 600 سال, 500 سال, 400 سال, 200 سال, 100 سال, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم کے امتی کہیں کہ مولا ہماری تو عمر کا اوسط ہی 60-70 تھا, اس میں عبادت کر پائے. ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم کی امت کے لوگ عبادت کم لے کر آ جائیں, انہیں محرومی کا احساس ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں شب برات عطا فرما دی, کہیں شب قدر عطا فرما دی, کہیں شب عاشور عطا فرما دی, کہیں شب ذی الحج عطا فرما دی کہ ان راتوں میں آؤ اور اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ اس راتوں میں تمہاری اتنی عبادت کو قبول فرما لے کہ دیگر امتوں سے تمہاری عبادت کہیں آگے بڑھ جائے. یہ محبوب کریم کی محبتوں کا صدقہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں کا صدقہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مصطفیٰ کریم سے کہ میرے آقا جب میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ فرمایا دعا کرو اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم. اے رب تو عفو درگزر والا ہے, تو کریم ہے. کیسا کریم ہے, کیسا عفو درگزر والا ہے
کہ ایک گناہگار رات کو جھوٹ بول کر سوتا ہے، عشاء پڑھے بغیر سوتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر سوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رات کی نیند کے بعد اس کو صبح دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بدبخت کے ہاتھ پاؤں مڑ جائیں۔ کیسا کریم ہے کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ کریم پھر بھی اسے غذا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ظہر نہیں پڑھتا، پھر بھی غذا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیسا کریم ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ ذرا اسے طاقت و قوت مل جائے تو یہ زمین پر قدم نہیں رکھتا۔ بھئی دیکھا تھا نا آپ نے، کسی کو ذرا سی طاقت مل گئی، دکان بند کرو، ٹھیلا بند کرو، یہ کرو وہ کرو، کوئی افسر بن جائے، کوئی تھانے دار بن جائے، کوئی وڈیرا بن جائے، کوئی نمبردار بن جائے تو وہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ کیسا کریم ہے کہ تمام تر طاقت و قوتوں کا مالک ہے، لیکن بار بار اپنے بندوں پر مہربانیاں فرماتا۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈھالو۔ اور اللہ کے اخلاق کیا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ انک عفو کریم، اے عائشہ اس طرح دعا مانگو کہ بے شک تو عفو درگزر فرمانے والا ہے، تو کریم ہے۔ فاعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ سوچے کہ ہم کس قدر گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنی سیاہ کاریوں کے بارے میں سوچیں اور پھر سوچیں کہ رب کی رحمتیں کیسی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سا اللہ رب العزت کسی آزمائش کی طرف لے جائے اگر انسانوں کو، تو سارے انسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے علاج کرنے والے، دنیا کو اپنی بھیک پر پلتا ہوا دیکھنے والے، 2-3 مہینوں میں سب کی عقل ٹھکانے آ گئی، لاشیں پٹی پڑی ہیں، دفنانے کا موقع ان کو میسر نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی قریبی کے بجائے شان جلالی کا اظہار فرما دے تو پھر انا بطشا ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم ہر نماز تراویح میں جب تربیہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے اللہ آگ سے بچا لے، اے اللہ عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آخرت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو تو ہم ایک لمحہ نہیں جی سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش اور ابتلا کی طرف بندوں کو لے جائے تو وہ تازہ ہوا جو ہماری سانس کا ذریعہ ہے، جو آکسیجن ہماری زندگیوں کا ذریعہ ہے، انہی میں کرونا آ کر ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ سانس جو زندگی کا سبب ہے وہ موت کا سبب بن جاتی ہے، اور جب وہ چاہے تو زندگی اس طرح عطا فرما دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے سارے مصائب سے گزرتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو کیا فرمایا کہ اس کا کرم مانگو، اس کے عفو درگزر کا تذکرہ کرو، اور آج کی رات اسی طرح اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ عزیزان من، شب قدر کی ساعت ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ شب قدر کی ساعتوں کے بعد یہ نہ سمجھیں ہم نے تو ختم قرآن بھی کر لیا، ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھ لی، بس اب تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر جو طہارت و تقوی کی علامت ہے، وہ عمر جو براد رسول ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اور آپ تو موت کو بھول گئے، ہم نے تو موت کو ایک مذاق سمجھ لیا۔ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں اور پھر موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کو نہ بھولو، قبر انسان کو بار بار پکارتی ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے،
ایک عرصے کے بعد کسی نے دیکھا کہ عمر پسینے سے شرابور ہیں، پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں، اللہ کی رحمت سے بچ گیا۔ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کا مژدہ سنا دیا، جنہیں دیکھ کر شیطان فرار ہو جاتا ہے، جن کی زندگی طہارت و تقویٰ کی علامت ہے، ان کے لیے حساب کتاب کا مرحلہ بڑا طویل ہے، تو مجھ جیسے گناہ گار و خطا کار کا حال کیا ہوگا؟ میرے پاس تو نمازیں بھی نہیں، میرے پاس تو روزے بھی نہیں، میرے پاس تسبیح بھی نہیں، میرے پاس تلاوت بھی نہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتوں کو طلب کریں، آؤ اللہ رب العزت سے بخشش و نجات طلب کریں اور اس کے نبی کے وسیلے سے مانگیں، اس لیے کہ جو وسیلہ مصطفیٰ سے مانگتا ہے رب اس پہ کرم فرماتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک جوابی سوال کر دیا، کہا ما اعددت لہا، اے میرے صحابی، اے سوال کرنے والے کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اس سال پوری کی پوری تراویح پڑھی، قرآن مجید بھی ایک بار ختم کر لیا، فجر میں اٹھ جاتا ہوں، تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اپنے نیکی گنوانا شروع کرتے۔ اس بار تو میں نے 4 گھرانوں میں راشن بھی پہنچایا تھا، اپنے عید کے کپڑے کے ساتھ پڑوسی کے کپڑے بھی بنوا دیے تھے، سارے نیکی گنوانا شروع کرتا نا۔ مگر یہ اللہ کے نبی کے صحابی کہا یا رسول اللہ کچھ زیادہ نیکیاں تو نہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ نمازیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس صحابی رسول نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، ارے کیا کوئی صحابی ایسے ہوں گے جو نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہوں، روزے نہ رکھتے ہوں، قرآن نہ پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑی نرمی سے، بڑی عاجزی سے جواب دیا، اپنی نیکیوں کا پہاڑا نہیں سنایا، بلکہ کیا کہا، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پہلے نیکیوں کا تذکرہ کیا، پھر محبت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب درست فرما دی، فرمایا المرء مع من احب وله ما اکتسب، انسان کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے محبت کرتا ہے، اور جو کچھ اعمال کیے وہ بھی اس کے کام آئیں گے۔ تو آؤ اپنے اعمال کی بنیاد حضور کی محبت پہ رکھیں۔ حضور کی محبت اہل ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ اس محبت پر جب بنیاد عمل رکھی جاتی ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کریں صاحب قرآن کی محبت میں، نمازیں پڑھیں اس طرح کہ میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی رحمتیں ہیں، پھر رب کریم کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا ہم شب قدر کو تلاش نہ کر پائے، لیکن تجھے تیرے محبوب کی عظمتوں کو واسطہ تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے صدقے میں ہماری نمازیں بھی قبول فرما، ہماری تلاوت بھی قبول فرما، ہمیں شب قدر کی ساعتیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کے وسیلے سے شب قدر کی ساعتوں میں دعائیں بھی قبول ہوگی اور رحمتیں بھی رب کی شامل حال ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔